ایک ہے ثقہ راوی، وہ کبھی روایت کو متصل بیان کرتا ہے اور کبھی وہ اس روایت کو مرسلاً بیان کرتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی اس کو متصل بیان کرتا ہے، کبھی اس کو موقوفاً بیان کرتا ہے۔ ایک ہی ثقہ راوی، دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے مخالفت کی، ایک ہے ایک ہی راوی جو ہے نا وہ کبھی ثقہ اور کبھی متصل اور کبھی منقطع، یا کبھی وقف اور کبھی متصل، وہ بیان کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو متصل بیان کرتا ہے نا اس کا اعتبار ہوگا، یہ جو اس نے بیان کیا ہے نا اس کو موقوفاً بیان کیا ہے، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے شاید اس روایت کو فتویًٰ بیان کیا ہو، روایتاً بیان نہ کیا، کیونکہ فتوے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت فتوے میں سند کے ساتھ نقل کرے۔ مسئلہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، سمجھے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے اس کی بیان کی ہوئی یہ مرسل بھی ہے، سند نہیں ہے ذکر، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے کیا نام ہے روایتاً، تو اس کو متصل سند کے ساتھ مسلسل اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اعتبار کس روایت کا ایسی صورت میں کرتے ہیں جو روایت متصل ہوتی ہے، منقطع یا ارسال کا یا موقوف کا اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن اگر راوی وہم ہے، راوی ہے ایسا جس پر وہم جو وہم کا شکار ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ اس سے وہم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیر، یہ ان کے تجربات ہیں، یا یہ ان کے کہنا چاہیے راوی کی روایات جو ہیں ان کے تناظر میں ان کے فیصلے ہیں، گویا یہ ان کی شہادتیں ہیں۔ محدثین کے یہ فیصلے ہم قبول کرتے ہیں تو وہ تقلیداً نہیں بلکہ یہ ان کی شہادت کے طور پر قبول کر رہے ہیں، بات سمجھے نا؟ ورنہ یہ مقلدین جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ثقہ کہا، اس کو ضعیف کہا، فلاں فلاں، تم مانتے ہو، تو جب تم مانتے ہو تو تم ان کے مقلد نہیں ہو۔ حالانکہ ان کے یہ مشاہدات ہیں، یہ ان کے کیا ہیں؟ گواہیے ہیں، اور گواہی قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ تو قبول کرنی چاہیے۔ اور ان کی گواہی کی دو ہی نوعیتیں ہیں، یا تو یہ کہ براہ راست انہوں نے راویوں سے ملاقات کی، دوسرا ہے کہ ان کی روایتوں کا انہوں نے تقابل کیا ہے دوسرے راویوں کے ساتھ، سمجھے یا نہیں؟